الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد. ہم نے اس سے پہلے اب تک جو باب کور کر لیے ہیں تو آپ شمار کر لیں کتنے باب بنتے ہیں اب تک جو ہم نے پڑھے ہیں. تو اب تک جو ہم نے باب پڑھے ہیں یہ 12 بنتے ہیں ٹوٹل، یعنی باب الاستعاذہ سے لے کے باب وقف حمزہ و اشام تک امام شاطبی کی ترتیب سے 12 باب بنتے ہیں. آج ہم 8 باب اکٹھے پڑھیں گے انشاءاللہ، اور یہ امام شاطبی کے ترتیب کے مطابق 8 باب بنتے ہیں، تو کل ٹوٹل 29 ابواب میں سے آج ہمارے 20 ابواب ہو جائیں گے. میں اس سے پہلے بتا چکا ہوں کہ جو ادغام کا باب ہے اس میں ادغام کبیر کو امام شاطبی نے پہلے بیان کیا ہے اور ادغام صغیر کو امام شاطبی نے بعد میں بیان کیا ہے. حالانکہ ادغام صغیر اور کبیر کو امام شاطبی اگر ایک باب کے تحت بیان کرتے تو بھی ترتیب کے اعتبار سے مناسب تھا. بہرحال میں نے اپنی کتاب جامع رسول میں ادغام کبیر اور ادغام صغیر اور ان کی تمام ذیلی اقسام کو ایک ہی باب کے تحت بیان کیا ہے. امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ نے ادغام صغیر کے باب کو 8 ابواب کے تحت بیان کیے ہے. سب سے پہلا باب الاظہار والادغام، یہ عنوان قائم کیا امام شاطبی نے باب وقف حمزہ و ہشام کے بعد، باب الاظہار والادغام. تو یہ عنوان جب قائم کیا امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ نے تو اس کے تحت امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ ادغام صغیر کی 2 یا 3 قسمیں تینوں کو لے کر آئے ہیں، یعنی ادغام صغیر مثلین، ادغام صغیر متقاربین، اور متقاربین کی ایک ذیلی قسم ادغام صغیر متجانسین. ان تینوں کی تعریفیں میں دوبارہ دہرا دیتا ہوں. ادغام صغیر مثلین کا مطلب ہوتا ہے، پہلے ادغام صغیر کی تعریف ذرا تازہ کر لیں. ادغام صغیر یہ ہے کہ 2 حرف جن کا آپس میں ادغام ہو رہا ہے ان میں سے پہلا حرف یعنی مدغم جو ہے وہ ساکن ہو متحرک ہونے کے بجائے. تو اگر مدغم ساکن ہوگا تو اس کو ادغام صغیر کہیں گے، اور اگر مدغم متحرک ہو تو اس کو ادغام کبیر کہیں گے. جیسے الرحیم ملکی، یہ الرحیمی ملکی تھا. فی ہی ہدن میں فی ہدن، یہ ادغام کبیر ہے چونکہ مدغم متحرک ہے پہلے سے. جبکہ قد جاءکم قد جاءکم اذ دخلوا اذ دخلوا، زال کا دال میں ادغام کیا، یہ ادغام صغیر ہے چونکہ اس میں قد اور اذ کی زال اور قد کی دال پہلے سے ساکن ہے. تو بہرحال باب الاظہار والادغام کے تحت امام شاطبی نے ادغام صغیر مثلین اور متقاربین اور متجانسین ان تینوں کو بیان کیا ہے. متقاربین اور متجانسین میں فرق یہ ہے کہ متجانسین ہم مخرج مختلف حروف کو کہتے ہیں. وہ 2 حرف جن کا آپس میں ادغام ہو رہا ہے وہ حرف ایک جیسے تو نہ ہو، یعنی مثلین تو نہ ہو لیکن ان کا مخرج ایک ہو. جیسے یہ جو جیم شین یا ہے، یا پا دال تا ہیں، تو اب یہ پا دال تا، دال کا تا میں ادغام اگر ہو، جیسے وقت تعلمون، وقت تعلمون دال کا تا میں ادغام ہو رہا ہے تو یہ ادغام متجانسین ہے. اور متقاربین ہوتا کہ حروف بھی 2 ہیں اور ان کے مخرج بھی الگ الگ ہیں. بہرحال قاعدہ یاد رکھیے گا کہ ادغام صغیر مثلین یہ ہر جگہ پہ واجب ہے، یعنی جہاں بھی 2 حرف ایک جیسے آ گئے اور ان میں سے پہلا حرف جو ہے وہ ساکن ہوا تو یہ ادغام تمام قاری بالاتفاق کریں گے. جیسے قد دخلوا کو سب پڑھیں گے قد دخلوا، اذ ذالک کو سب پڑھیں گے اذ ذالک، اذ ذالک نہیں پڑھیں گے. صرف ایک شکل مستثنا ہے کہ اگر مدغم مدہ ہوا تو پھر ادغام نہیں ہو، یہ ادغام نہیں ہوگا. جیسے قالوا وہم، قالوا وہم، فی یوم، فی یوم میں فی یوم نہیں ہوگا، یہ مدہ ہے نا مدغم. اگر مدغم مدہ ہو تو پھر نہیں ہوگا، لیکن اگر مدغم جو ہے وہ حرف لین ہو پھر ادغام ہو جائے گا. جیسے لدی یا، ویسے یہ تو لدی لدئی ہے نا، لدا ہے تو، لیکن یہ لدئی ویسے یہ لین بنتا نہیں ہے، لیکن بہرحال اگر لین کی کوئی مثال آ جائے تو اس میں ادغام ہو جائے گا. اچھا یاد رکھیے گا کہ یہی قاعدہ جو ہے ادغام متجانسین کا بھی ہے. ادغام متجانسین میں بھی یہ قاعدہ ہے کہ جب
بی دو حرف یوں کٹھے ہوں کہ پہلا حرف ساکن ہو، یہ ادغام صغیر ہو گیا، اور دوسرا حرف اور یہ پہلا حرف جو ہے یہ آپس میں ہم مخرج ہوں، ان کا مخرج ایک شمار کیا جاتا ہو۔ حروف تو دو الگ الگ ہیں لیکن ان کا مخرج ایک ہے، تو ایسی صورت میں یہ بھی ادغام واجب ہے، یعنی ہر جگہ یہ ادغام ہوگا۔ جیسے علم نخلقکم من ماء مہین سورہ مرسلات میں، تو قاف کا کاف میں ادغام، قاف اور کاف کا مخرج جو ہے یہ بالکل ساتھ ساتھ ہے، ان کا آپس میں ادغام ہو جائے گا۔ لئن بسطت قا کا تا میں ادغام ہو جائے گا، حصدتم دال کا تا میں ہو جائے گا۔ قد تبین میں نے پہلے مثال دی تھی، تو قد تبین اس کو پڑھ دیں گے۔ باقی یہ جو دو قاعدے بیان کیے ہیں کہ ادغام صغیر اور ادغام صغیر مثلین اور ادغام صغیر متجانسین، یہ ہر جگہ ضروری ہوتے ہیں، واجب ہوتے ہیں۔ کچھ اس میں استثناءات ہیں جو انشاءاللہ جو ہے وہ آپ کو میری کتاب جامع رسول میں مل جائیں گے۔ جیسے استثناءات میں جیسے یلحس ذالک، اب سا کا ذال میں ادغام صغیر متجانسین ہے، لیکن یہ ادغام اس میں اختلاف ہے، بعض لوگ یہ ادغام کرتے ہیں قرآن شرح میں، بعض نہیں کرتے، جو نہیں کرتے وہ خلاف قاعدہ ہیں، جو کرتے ہیں ان کا قاعدے کے مطابق بات ہو گئی۔ اسی طرح علم نخلقکم جو ہے کلمہ، اس میں ادغام جو ہے جب آپ کرتے ہیں تو ادغام تام کے ساتھ ساتھ اس میں ادغام ناقص بھی جائز ہے۔ ادغام ناقص کا مطلب یہ ہے کہ مدغم متخفی میں پورا داخل نہیں ہوا، داخل ہوا ہے لیکن مدغم کا اثر باقی ہے۔ تو بہرحال یہ ادغام صغیر مثلین اور ادغام صغیر متجانسین یہ عام طور پر قرات اشرا 10 کے 10 ائمہ قراء کے ہاں واجب ہے۔ یہاں تفصیل جو ہے وہ صرف ادغام صغیر متقاربین میں ہے، ادغام صغیر متقاربین، اور ادغام صغیر متقاربین میں جیسے کہ ادغام کبیر متقاربین میں ہم نے 16 مدغم بیان کیے تھے اور ان میں سے ہر ایک الگ الگ مدغم فی بتائے تھے، تو یاد رکھیے کہ یہاں 13 مدغم ہیں اور ہر مدغم کے پھر مدغم فی ہم آپ کو الگ الگ کر کے بتاتے ہیں، اور اسی ضمن میں امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ 7 مختلف ابواب لے کر آئے ہیں بنا کے، تو وہ 7 ابواب جو ہیں میری اس ترتیب میں 13 مدغم کے اندر ہی کور ہو جائیں گے۔ تو ہم اللہ کا نام لے کے شروع کرتے ہیں، ان میں سے ہر ایک مدغم کو لے کے پھر اس کے الگ الگ مدغم فی بتائیں گے، اور اس کے بعد ہمارا ادغام صغیر باب کا باب جو ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ اچھا جی، اب ہم ادغام صغیر متقاربین کے مدغم بیان کرتے ہیں، تو یہ مدغم 13 ہیں جیسے کہ میں نے بیان کیا۔ تو اس سلسلے میں پہلا مدغم جو ہے دال قد کی دال ہے، قد کی دال ہے، تو دال قد کے مدغم فی حروف کل 8 ہیں، جیم، ذال، زا، سین، شین، صاد، ضاد اور واو۔ امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ نے باب دال قد ایک مستقل باب کی صورت میں قائم کیا، اور اس کا پہلا شعر جو ہے اس میں امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ مدغم فی جو ہیں بیان کیے ہیں، وہ شعر اگر آپ یاد کر لیں تو اس کے مدغم فی آپ کو اس طرح یاد ہو جائیں گے۔ اچھا، قرہ اشرہ کے ان حروف میں ادغام کرنے یا نہ کرنے کے اعتبار سے ٹوٹل 4 گروہ ہیں۔ نمبر 1 قالون، مکی، عاصم، ابو جعفر اور یعقوب، یہ تمام حروف میں اظہار کرتے ہیں، ان کا کسی بھی حرف میں ادغام نہیں ہوا ان 8 کے 8 حرفوں میں۔ نمبر 2 ابو عمر، ہشام، حمزہ، خلف کسائی اور خلف العاشر، یہ تمام حروف میں ادغام کرتے ہیں۔ امام ورش ضاد اور وا ان 2 حرفوں میں ادغام کرتے ہیں، باقی 6 حروف میں اظہار کرتے ہیں۔ نمبر 4 امام ابن ذکوان ضاد، وا، ذال ان 3 حرفوں میں ادغام کرتے ہیں اور باقی 5 حروف میں اظہار کرتے ہیں۔ بس یہ 4 گروہ ہیں، باقی ہر باب سے کچھ مستثنیات ہیں، وہ انشاءاللہ الگ کر کے بعد میں ہم بیان آپ کے سامنے کر دیتے ہیں۔ بس پہلا مدغم ہمارا جو ہے وہ ختم ہو گیا دال قد کا۔ اب دوسرا مدغم ہم ذکر کرتے ہیں، یہ زال اس کی زال ہے، زال اس کے مدغم فی حروف کل 6 ہیں، تا، جیم، دال، زے، سین اور صاد۔ امام شاطبی نے زال از کا مستقل باب قائم کیا اور اس کے پہلے شعر میں امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک شعر لکھ رہے ہیں جس میں انہوں نے 6 حروف جو ہیں شعر میں جمع کر دیے ہیں، اگر آپ نے ان مدغم فی کو یاد کرنا ہو تو وہ شعر یاد کر لیں۔
اچھا، اس میں جو ہے اظہار اور ادغام کے اعتبار سے قرہ حضرات کے 5 گروہ ہیں۔ پہلا گروہ نافع، ابن کثیر، عاصم، ابو جعفر اور یعقوب، یہ پہلے میں بھی تقریباً یہی ہیں، تو ان میں یہی تمام حروف میں اظہار کرتے ہیں قرہ حضرات۔ دوسرا گروہ ابو عمر ہشام، تمام حروف میں ادغام کرتے ہیں۔ تیسرا گروہ خلاد اور کسائی، صرف جیم میں اظہار اور باقی 5 حروف میں ادغام کرتے ہیں۔ چوتھا گروہ امام ابن ذکوان کا، کہ صرف دال میں ادغام اور باقی 5 حروف میں اظہار کرتے ہیں۔ پانچواں گروہ امام خلف العاشر بس، اور امام خلف حمزہ، یہ دونوں ہیں، امام خلف حمزہ اور امام خلف العاشر، یہ تا اور دال ان 2 حرفوں میں ادغام کرتے ہیں اور باقی 4 حروف میں اظہار کرتے ہیں۔ یہ 5 گروہ جو ہے بن گئے، ان میں سے بھی اگر کوئی چیز مستثنا ہوگی تو بعد میں آپ کے سامنے بیان ہم کرتے ہیں۔ اس کے بعد امام شاذلی مستقل باب لے کر آئے ہیں تائے تنیس کا، اس میں بھی 3-4 شعر ہیں، اور اس کے پہلے شعر میں انہوں نے تائے تنیس کے مدغم فی حروف جو ہیں، جو کل 6 ہیں، وہ بیان کیے ہیں۔ وہ ہیں لام، جیم، زے، سین، صاد اور واو۔ قرہ عشرہ کے ان 6 حروف میں بھی ادغام اور اظہار کے اعتبار سے 5 گروہ ہیں۔ یہ تیسرا باب ہے امام شاطبی کا۔ قالون، مکی، عاصم، ابو جعفر اور یعقوب تقریباً وہی قاری ہیں جو پہلے بیان ہوئے تھے، تمام حروف میں اظہار کرتے ہیں۔ نمبر 2 امام ابو عمر بصری، حمزہ اور کسائی تمام حروف میں ادغام کرتے ہیں تائے تنیس کا۔ امام شامی جیم، زا اور سین ان 3 حروف میں اظہار کرتے ہیں اور باقی 3 حروف میں ادغام کرتے ہیں۔ چوتھا گروہ امام ورش کا، وہ یہ ہے کہ وہ صرف ضا میں ادغام کرتے ہیں، باقی 5 حروف میں اظہار کرتے ہیں، ایک حرف میں ادغام کرتے ہیں صرف، یعنی کا نو والمتن، بس صرف اس شکل میں ادغام، باقی 5 حرفوں میں اظہار ہی ہے۔ اور پانچواں اور آخری گروہ صرف امام خلف العاشر اکیلے کا ہے، یہ سا کے علاوہ باقی 5 حرفوں میں ادغام کرتے ہیں اور سا میں اظہار کرتے ہیں۔ امام شاطبی کے یہاں پہنچ کے 4 ابواب پورے ہو گئے ہیں۔ امام شاطبی نے 3 ابواب تو یہی ہیں، اور ایک باب باب الاظہار والادغام انہوں نے عمومی 3-4 اشعار میں باب الاظہار والادغام کے نام سے ایک تمہید کے حوالے سے باب مستقل قائم کیا تھا۔ بہرحال اب ایک مستقل باب جو ہے چوتھا مدغم، حل اور بل کلام، اس کا جو آپ کے سامنے بیان ہو رہا ہے۔ لام، حل و بل کے مدغم فی حروف کل 8 ہیں جی۔ سین، تا، وا، نون، سے، زے، ضاد اور طا۔ اچھا، یہ قرہ اشرہ کے ان حروف کی بابت ادغام اور اظہار کے اعتبار سے 4 گروہ ہیں۔ امام حمزہ جو ہیں سا، سین اور تا، ان 3 حرفوں میں ادغام اور باقی 5 حرفوں میں اظہار کرتے ہیں۔ نمبر 2 امام ہشام نون اور ضاد میں اظہار اور باقی 6 حروف میں ادغام کرتے ہیں۔ نمبر 3 امام کسائی تمام حروف میں ادغام کرتے ہیں۔ اور باقی جو بھی قاری رہ گئے ہیں وہ سارے کے سارے تمام حروف میں اظہار کرتے ہیں۔ اچھا، یہاں تک پہنچ کے 4 مدغم آپ کے سامنے ہو گئے ہیں۔
اب پانچواں مدغم میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں. امام شاطبی نے اس کو بھی الگ ایک مستقل باب بنایا ہے، اور میں نے اپنی کتاب جامع الاصول میں اس مدغم کو بھی کے اعتبار سے اس کو سے میں نے الگ کر دیا، میں نے اس کی فصل دوم الگ بنا دی کر کے. لیکن بات یہ ہے کہ آپ جب اس کو یہاں اپنے پاس لکھیں تو آپ اس کو پانچواں مدغم کر کے لکھ لیں، نون ساکن اور نون تنوین کے ادغام کا بیان. یہ جو نون ساکن اور نون تنوین کے احکام ہے نا، امام شاطبی نے اس کا باقاعدہ باب قائم کیا ہے، باب حروف قروبت مخارجوہا کے بعد اور باب الفتح والامالہ سے پہلے. اس کا بھی تعلق ادغام صغیر سے ہی ہے. وہ اس طرح کہ نون ساکن اور نون تنوین کے چار احکامات ہیں، تجوید کی کتابوں میں آپ نے پڑھے ہیں، اور امام شاطبی نے وہ چار احکامات یہاں بیان بھی کیے ہیں 5 شعروں میں. نون ساکن نون تنوین کی 4 حالات ہیں. اگر نون ساکن اور نون تنوین کے بعد حروف حلقی آ جائیں تو پھر اظہار ہوتا ہے نون ساکن اور نون تنوین میں، یعنی ادغام نہیں کرتے. اگر اس کے بعد حروف یرملون آ جائیں، یعنی یا را میم لام واو اور نون، تو پھر وہ ادغام کرتے ہیں. اور با اگر بعد میں آ جائے تو پھر اقلاب ہوتا ہے. اور چوتھا اور آخری حکم نون ساکن اور نون تنوین کا یہ ہے کہ باقی حروف 15 جو ہیں اگر وہ بعد میں آ جاتے ہیں تو پھر نون ساکن اور نون تنوین کا ان حروف کے اندر اخفاء ہوتا ہے. من صلصال من قید. اچھا، اب آپ نے یہ دیکھا کہ نون ساکن اور نون تنوین کے احکام میں اظہار اور ادغام بھی تو ہوا نا 6 حرفوں میں، یرملون کے 6 حرفوں میں. اگرچہ اس میں بھی تفصیل آگے کہ یرملون میں سے لام اور را میں اور یعنی واو اور یا کو نکال کر یرملون کے باقی 2 حرفوں میں یعنی 4 حرفوں میں ادغام مع الغنہ ہوتا ہے، جبکہ یرملون میں ادغام 4 حرفوں میں ادغام بلا غنہ ہوتا ہے، یعنی ادغام کامل ہوتا ہے دوسرے لفظوں میں. لیکن واو اور یا میں ادغام ناقص ہوتا ہے، یعنی ادغام مع الغنہ ہوتا ہے، جیسے من یقول اور میوال. اب ادغام تو ہو رہا ہے لیکن مع الغنہ ہو رہا ہے، دوسرے لفظ میں ادغام ناقص ہو رہا ہے. اگرچہ امام خلف اور حمزہ ان 2 حرفوں میں بھی ادغام تام ہی کرتے ہیں، من یقول اور میوال. لیکن بہرحال ان 6 کے 6 حرفوں میں نون ساکن اور نون تنوین کا ادغام تو ہوتا ہی ہے نا. تو اس اعتبار سے نون ساکن اور نون تنوین کو اگر ہم پانچواں مدغم بیان کر لیں، چونکہ نون ساکن اور نون تنوین یہ دونوں مدغم کے ساکن ہونے کی مثال ہے، اس اعتبار سے یہ پانچواں مدغم ہوا. اور امام شاطبی نے اس کو ایک باب کے طور پہ بیان کیا ہے. تو اس طرح سے ہمارے اب تک 5 ابواب ہو گئے ہیں، یعنی 5 مدغم ہو گئے ہیں. اچھا، یہ جو ہے آپ کے سامنے 5 مدغم جو ہے نا، یہ تو بطور ابواب امام شاطبی نے ہر ایک مدغم کو الگ بیان کیا اور اس کے مدغم فی بیان کیے ہیں. باقی جو اب مدغم آپ کے سامنے آئیں گے نا ان 5 کے علاوہ، وہ 8 مدغم ہیں. وہ 8 مدغم ہیں جو آپ کے سامنے میں بیان کروں گا. اس کے علاوہ وہ امام شاطبی نے ایک ہی باب قائم کیا ہے اور اس کا نام رکھا ہے باب حروف قربت مخارجها. باب حروف قربت مخارجها. اور اس باب میں امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ نے جو باقی مدغم ہے نا، وہ چونکہ جو ہیں ان کے وہ مختصر ہیں، ان میں مثال چند کلمات ہیں سب جن کا بیان ہوا ہے، وہ امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کر دیے. تو ان میں سے پہلا مدغم یعنی باب حروف قربت مخارجها میں جو 8 مدغم بیان ہوئے، ان میں سے پہلا مدغم اور ہماری مجموعی ترتیب کے مطابق چھٹا مدغم یہ جزم والی با ہے. تو جزم والی با کا ادغام 2 حروف میں کیا جاتا ہے، یاد رکھیے، فا اور میم میں. فا اور میم. اچھا، فا با ساکنہ کے بعد فا آ جائے تو اس میں تو ادغام بطور قاعدہ ہے، اور میم میں صرف ایک کلمہ، میم میں کلمات خاص ہیں.
میم میں کلمات خاص ہیں. پہلے آپ با کا فا میں جو بطور قاعدہ ادغام ہوتا ہے اس کے اندر دیکھ لیں تو قرہ حضرات کے دو گروہ ہیں. فا با کے بعد اگر فا آ جائے با ساکنہ کے بعد تو ابو عمر خلاد اور کسائی ادغام کرتے ہیں جبکہ دیگر قرہ اظہار کرتے ہیں. ابو عمر خلاد اور کسائی ادغام کرتے ہیں باقی سارے سارے اظہار کرتے ہیں. یہ با کے بعد فا کی مثالیں غالباً قرآن میں 5 ہیں ٹوٹل بس. اچھا میں نے بتایا تھا کہ با ساکنہ یا با جزم والی جو ہے اس کے مدغم فی دو حروف ہیں میم اور فا. تو میم میں جو ادغام ہے وہ بطور قاعدہ نہیں ہوتا, صرف دو کلمات میں اختلاف ہے, یعنی ہر جگہ پہ یہ ادغام نہیں ہوتا. با کا میم میں صرف دو کلمات قرآن میں ان کے اندر اختلاف خاص ہے, اور ان میں سے پہلا کلمہ ہے یعذب من, سورہ بقرہ کے آخری آیات میں آخری رکوع میں آتا ہے للہ ما فی السماوات ما فی الارض وان تبدوا ما فی انفسکم او تخفوه یحاسبکم به اللہ فیغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء. یا بعض قرات میں یعذبو ہے اور بعض قراتوں میں یعذب ہے. تو اب جن قراتوں میں یعذب ہے, یعذب پڑھنے والے جو قاری ہیں نا ان کے لیے جو ہے دو قراتیں ہیں, آپ لکھ لیں. ٹوٹلی بتا دیتا ہوں تینوں قراتیں کیا ہیں. جو با پر جو ہے سکون پڑھتے ہیں ان کے اندر سے ادغام کرنے والے ہیں قالون, ابو عمر, حمزہ اور کسائی خلف العاشر. قالون, ابو عمر, حمزہ, کسائی خلف العاشر. میری کتاب کا صفحہ نمبر 303 ہے, اس میں یہ کلمات دونوں بیان ہوئے ہیں. قالون, ابو عمر, حمزہ, کسائی اور خلف العاشر. با کو ساکن کر کے ادغام کرتے ہیں یہ. دوسرا گروہ ورش اور ابن کثیر کا ہے, یہ با کو ساکن کر کے اظہاری پڑھتے ہیں. یہ جو کلمات آپ کے سامنے اب آئیں گے نا تقریباً یہ جو مزید مدغم کے مدغم فی ہیں, اکثر یہ کلمات فروج کی طرح ہی ہیں, کیونکہ قاعدہ جو ہے وہ پہلے 5 باب والا ہی تھا, یعنی دال قد زال استاء تنیس اور لام حل و بل اور نون ساکن و نون تنوین, اس میں عام طور پہ قاعدہ ہے. باقی زیادہ تر کلمات جو ہے نا فروج کی طرح ہیں, اس لیے اجرا میں آپ ان کو جو ہے وہ نیچے ہی دیکھ لیں گے. یہ جو حامش والے قرآن ہیں جن کے حاشیوں پہ قراتیں لکھی ہوتی ہیں, ان میں نیچے مدغم کے عنوان سے ایک مقدار سرخی لگی ہوتی ہے, اس کے تحت ادغام صغیر اور کبیر کی تمام تفصیل ہر صفحے کی بالالتزام جو ہے وہ بیان کی جاتی ہے. تو بہرحال قالون, ابو عمر, حمزہ, کسائی اور خلف العاشر اور ورش اور ابن کثیر, ان کے علاوہ باقی سارے قاری جو ہیں یہ باب پڑھتے ہی رفع ہیں, پیش پڑھتے ہیں. چنانچہ ان کے ہاں یعذب من ہے, تو چنانچہ ان کے ہاں یہ ادغام اگر ہو بھی تو ادغام کبیر ہوگا, ادغام صغیر نہیں, اور ہم بات ادغام کبیر کی کر رہے ہیں. چلیں جی, یہ پہلا کلمہ ہوا. اب دوسرا کلمہ ہے ارکب مع نصر ہود میں. اس لفظ کے بارے میں بھی قرآن کے دو گروہ ہیں, مکی, ابو عمر, عاصم, خلاد اور کسائی اور یعقوب. یہ با کا میم میں ادغام کر کے ارکم معنا پڑھتے ہیں, اور باقی قرآن ارکب معنا اظہار کر کے با کو قلقلے کے ساتھ پڑھتے ہیں ارکب معنا. بہرحال میں نے جیسے کہ پہلے بھی ذکر کیا کہ ان کلمات کی تفصیلات آپ کو جو ہے وہ میری کتاب جامع رسول میں بھی, جہاں آپ تیاری کرتے ہیں قرآن کے صفحات سے, تو وہاں بھی مل جائے گا. بدور الزہرہ میں بھی مل جائیں گی تفصیلات. اور بھی اگر کوئی بندہ عربی قرآن استعمال کرتا ہو جس کے حاشیوں پہ قراتیں لکھی ہوں, وہاں بھی آپ کو نیچے اس صفحے کے مدغمات جو ہیں ادغامات سب کے سب مل جائیں گے. چلیں جی,
ہمارے اس کو تک 6 مدغم ہو گئے ہیں۔ 7واں مدغم جو ہے سائے ساکنہ ہے، سا ساکنہ تو اس لیے کہہ رہے ہیں کہ ادغام صغیر کی بات ہو رہی تو ساکن کی بات ہی ہوگی۔ سا 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 ساکنہ، یاد رکھیے کہ سا کا ادغام 2 حرفوں میں کیا جاتا ہے، تا اور زال۔ اس کا مدغم فی 2 حروف ہے، سا تا اور زال۔ اچھا، سا کا تا میں جو ادغام ہے اس میں بھی قاعدہ کوئی نہیں ہے، 2 کلمات میں صرف اختلاف ہے پورے قرآن میں۔ پہلا کلمہ ہے اورستموہا، اور دوسرا کلمہ ہے لبستہ اور لبستم وغیرہ۔ اب یہ فروش کی طرح آپ دیکھ لیں، گویا کہ سا کا تا میں ادغام جو ہے اس کے لیے 2 کلمات خاص ہیں۔ تو اورستموہا، اس میں جو ہے قرہ را کے 2 گروہ ہیں، اسرا آراف اور زخرف میں آتا ہے کلمہ۔ تو ابو عمر، ہشام، حمزہ، کسائی، یہ 4 جو ہیں سا کا تا میں ادغام کرتے ہیں، پڑھیں گے اوردتموہا، اور باقی قرہ اظہار کرتے ہیں۔ دوسرا کلمہ جو ہے جس میں سا کا تا میں ادغام ہوتا ہے وہ لبستہ اور لبستم ہے۔ اس میں بھی قرآن کے 2 گروہ ہیں اظہار اور ادغام کے اعتبار سے۔ نافع، مکی، عاصم، یعقوب اور خلف راشد اظہار پڑھتے ہیں اور باقی سارے قاری ادغام کرتے ہیں، لبتم، لبتا اور لبتم وغیرہ۔ اچھا، میں نے یہ ذکر کیا کہ سات ساکنہ کے مدغم فی 2 حروف ہیں، تا اور زال، تا اور زال، اور تا کے 2 کلمات آپ کو بتا دیے ہیں، اور استم اور لبستہ اور لبستم وغیرہ۔ اور زال جو ہے اس کی ایک ہی مثال ہے قرآن میں، یہ بھی ایک ہی کلمہ ہے، یلحظ ذالک، یلحظ ذالک۔ پیچھے آپ کو یاد ہوگا کہ ابھی آج ہی کے سبق میں نے کہا تھا کہ ادغام متجانساً ہر جگہ واجب ہے ادغام صغیر میں، بعض کلمہ مستثنا ہے، ان میں ایک یلحظ ذالک کا میں نے کلمہ بتایا تھا، وہ کلمہ ہم یہاں بیان کر رہے ہیں۔ یہ کہنے کے متجانسین ہے، لیکن پھر بھی اس میں ادغام کرنے میں قراء حضرات کے 2 گروہ ہیں، بلکہ 2 کے بھی 3 گروہ کہنے تو زیادہ بہتر ہے، کیونکہ بعض قاری اظہار اور ادغام دونوں وجہ بھی کرتے ہیں۔ تو 3 گروہ میں ورش، مکی، ہشام، ابو جعفر، یہ 4 قاری جو ہیں سا کا زال میں اظہار کرتے ہیں، اور قالون جو ہیں ان کے لیے دونوں وجہ ہیں، اظہار اور ادغام۔ اور باقی قرآ جو ہیں وہ سب کے سب جو ہیں وہ ادغام کرتے ہیں۔ خلاصہ یہ ہوا کہ ہمارا 7واں مدغم جو ہے سا ساکنہ تھا، اور اس کا مدغم فی تا اور زال تھے۔ تا کی 2 ہی مثالیں تھیں اور اس کا قاعدہ کوئی نہیں تھا، لبستم اور اورستم وغیرہ، اور زال کی ایک ہی مثال تھی، اس میں بھی قاعدہ کوئی نہیں تھا، اور وہ ہے یلحس ذالک۔ تو اب یہاں تک پہنچ کے ہمارے 7 مدغم ہو گئے۔ اچھا جی، اب ہم 8ویں مدغم کی طرف آ رہے ہیں۔ 8واں مدغم ہے دال ساکنہ، دال ساکنہ۔ اب آپ دیکھیں ایک دال پہلے بھی آیا تھا، وہ دال قد کا دال تھا، جب دال قد کا ہو تو اس کے مدغم فی 8 حرف ہے۔ یہ دال ہے جو دال قد کے علاوہ دال آ جائے، کوئی دال قد کے علاوہ دال آ جائے۔ میری کتاب کے سفر میں 305 پہ اس کا بیان ہے، دال قد کے علاوہ دال ساکنہ۔ یہ ہمارا 8واں مدغم ہے، اور اس کا ادغام زال اور واؤ، بلکہ زال اور سا، زال اور سا، ساکن دال کا ادغام صرف 2 کلمات میں وارد ہوا ہے، سا اور زال۔ تو اور کلمے بھی ایک ایک خاص ہی ہیں ان میں، کلمے ہیں یرید ثوابہ اور کافا یا عین صاد ذکرو۔ اب یرید ثوابہ کی دال سامد غام ہو رہی ہے، اور کافا یا عین صاد، صاد ہے کلمہ لیکن اس کے آخر میں دال آ رہی نا، صاد کے آخر میں، تو صاد ذکرو،
تو ان دو کلمات جو ہے نا، یرید ثوابہ اور سواد ذکر، ان دونوں کلمات میں قرآن کے دو گروہ ہیں. دونوں کلمات میں ابو عمر شامی حمزہ کے سائے خلف راشد ادغام کرتے ہیں اور باقی قرآن اظہار کرتے ہیں. بس یہ دو کلمات میں ادغام کی تفصیل یہ ہے، اور یہ فروش کی طرح ہی آپ دیکھیں ہمارے اس طرح سے 8 مدغم ہو گئے. اور یہ ذرا ذہن میں رکھیے اب کہ 8 مدغم اس طرح ہو گئے ہیں کہ ایک دال قد کا مدغم الگ ہے، اور دال قد کے علاوہ دال ساکنہ کا اگر ادغام ہو تو وہی الگ ہے. دال قد کے تو مدغم فی حروف 8 حروف ہیں اور اس میں قاعدہ ہے، جبکہ دال قد کے علاوہ دال کا جو ادغام ہوتا ہے وہ دو کلمات میں خاص ہے صرف. اب ہمارا نواں مدغم ہے اور وہ ہے جزم ولی زال. جزم ولی زال. جزم ولی زال. اور یہ بھی، یہ زال جو ہے صرف تا میں ادغام ہوئی ہے بس. اس کے صرف دو کلمے ہیں. ایک کلمہ تو فنا بزتوہا ہے اور دوسرا کلمہ عزتو ہے. صرف دو کلمات میں ادغام ہوا ہے، زال کا تا میں اور زال کا وہ بھی تا میں ہی ہے لیکن وہ کلمہ مختلف ہے عزتو. اور دونوں کلمات میں الگ الگ اختلاف ہے. اچھا جی، نواں مدغم اس کی بات ہو رہی ہے. تو نواں مدغم جو ہے اس میں دو کلمات میں نے بتائے ہیں آپ کو کہ زال کا ادغام صرف تا میں ہوتا ہے. اس میں بھی پہلی بات دوبارہ میں ذکر کرتا ہوں کہ زال بھی دو طرح کا ہے، ایک زال از کی زال ہے اور ایک زال اس کے علاوہ زال ہے. تو یہ جو نواں مدغم ہے یہ زال اس کے علاوہ زال ہے. جو زال از ہے اس کے مدغم فی تو حروف آپ نے پیچھے دیکھ ہی لیے ہیں، وہ 6 حروف ہیں اور وہاں قاعدہ ہے. جبکہ یہ زال اس کے علاوہ جو زال ادغام ہوتی ہے نا تا میں سب ہوتی ہے یہ، اور اس کے دو ہی کلمات خاص ہیں، یہ بھی فرض کی طرح ہے. تو فنبذتها اور عزتو، ان دونوں کلمات میں ابو عمر حمزہ کسائی اور خلف العاشر یہ ادغام کرتے ہیں. ابو عمر حمزہ کسائی اور خلف العاشر. اور باقی قاری اظہار کرتے ہیں. تو یہ آپ کے سامنے 9 ہو گئے مدغم. اچھا جی، 10واں مدغم جو ہے جزم والا لام. جزم والا لام. اچھا اب لام بھی پیچھے دیکھیں، وہ بھی دو طرح کے ہیں، ایک لام حل و بل کا لام ہے اور ایک لام حل و بل کے علاوہ لام ہے. لام حل و بل کے علاوہ جو لام ہے نا جی، لام حل و بل والا لام جو اس میں تو قاعدے کے مطابق ادغام ہوا ہے، وہ پیچھے 8 اس کے مدغم فی بیان ہوئے ہیں. جو لام حل و بل کے علاوہ لام ہے نا اس کا ادغام صرف زال میں ہوتا ہے بس، اور وہ بھی صرف پورے قرآن میں ایک کلمے میں ہوتا ہے بس. اور وہ کلمہ یفعل ذالک. یہ قرآن میں کئی جگہ پہ آتا ہے، بار بار آتا ہے کلمہ یفعل، لیکن یفعل ذالک نہیں، یفعل ذالک. قرآن میں یفعل ذالک بھی ہے. لام پہ اگر زبر پیش آ جائے تو ادغام کبیر بنتا ہے، اس کی بات ہم نہیں کر رہے. ہم بات کر رہے ہیں لام ساکن کے بعد زال آ جائے، ومن یفعل ذالک. اس میں بھی قرآن کے دو گروہ ہیں، امام ابو الحارث صاحب ادغام کرتے ہیں، باقی سارے قاری اظہار کرتے ہیں. جہاں تک یفعل ذالک ہے سورہ بقرہ میں لام پہ پیش والا کلمہ، اس میں سب کے ہاں بالاتفاق جو ہے وہ اظہار ہی ہے. سب کے ہاں جو ہے بالاتفاق اظہار ہی ہے. اچھا جی، یہ 10 ہمارے پاس ہو گئے مدغم. 11واں مدغم ہے جی فا ساکنہ. فا. فا ساکنہ. فا. فا کا ادغام جو ہے جی صرف ایک کلمہ میں ہوا ہے پورے قرآن میں، اور وہ ہے فا کا با میں ادغام، اور یہ بھی کلمہ ایک ہی ہے سورہ سبا میں.
نخسف بہم، نخسف بہم، فروش کی طرح کلمے ہیں، نخسف بہم. اس میں بھی قرآن کے دو گروہ ہیں نخسف بہم کلمہ میں. امام کی صحیح فا کا بام ادغام کرتے ہیں، باقی قرآن اظہار کرتے ہیں. صرف ایک کلمہ نخسف بہم اس میں ادغام کا مسئلہ ہے. یہ آپ کے سامنے جی اب تک جو ہے 11 مدغم ہو گئے. اچھا جی، اب تک 11 مدغم ہمارے ہوئے ہیں. اس میں سے بھی ایک دو جگہ پہ تھوڑا سا نقص رہ گیا ہے. یہ زال کے بارے میں بات آئی تھی کہ زال اس کے علاوہ جو زال ہے اس کے بارے میں میں نے دو کلمات آپ کو بتائے تھے، اور اس میں ایک تو میں نے فمنا بزتوہا اور ازتو بتائے ہیں دو کلمے، اور ان دونوں میں ادغام کے اندر قرآن کے دو ہی گروہ تھے. لیکن زال کا ایک تا میں ادغام ہونے میں تیسرا کلمہ بھی یہاں جائے اس کا ادغام ہوتا ہے، اور اس میں اختلاف اور ہے، اور وہ ہے اخذتو اور اتخذتا وغیرہ کلمہ. یہ آپ کو علم ہوگا کہ بار بار مثالیں آ جاتی ہیں، اتخذتم قل اتخذتم عند اللہ عہدا. یہ بھی زال کا تا میں ادغام کا تیسرا کلمہ ہے، اور اس میں جو ہے حفص اور مکی جو ہیں یہ اظہار کرتے ہیں اور باقی سارے قاری ادغام کرتے ہیں. تو یہ ایک کلمہ ذرا مس ہو گیا تھا پیچھے. جو زال از کے علاوہ زال تھی نا، اس کے دو کلمے فنبذتو اور رستو میں نے بتا دیے تھے، اور اس کا تیسرا کلمہ جو ہے اخذتو اور اتخذتم وغیرہ کلمات ہیں جہاں بھی آ جائیں. اچھا جی، اب تک ہمارے ہوئے ہیں 11 مدغم. اب 11 مدغم کے بعد 12واں مدغم لکھیں نون ساکن. اس سے پہلے ایک نون آیا تھا نون ساکن اور نون تنوین کے مدغم فی حروف. وہ تو یرملون کے 6 حرف آئے تھے نا. نون ساکن کے اظہار، اقلاب اور اخفاء وغیرہ کے متعلقہ احکام میں ایک اس کا حکم ادغام کا بھی تھا، اور وہ 6 حروف میں ادغام ہوتا تھا. اب یہ نون ساکن ہے نا 12واں مدغم، یہ نون ساکن وہ ہے جو نون ساکنہ اور نون تنوین کے علاوہ نون ساکن ہے. اور میری مراد ہے کہ حروف مقطعات میں نون ساکن آ جائے. یعنی وہ جو نون ساکن ہے نا جو آپ نے پڑھا ہے، وہ نون ساکن عام طور پر کلمات قرآنی میں آتا ہے، جبکہ یہ جو نون ساکن نون تنوین ہے یہ وہ تو ایک باب ہے مستقل شاطبیہ میں، اور یہ نون ساکن اور نون تنوین جو ہے یہ باب و حروف قربت مخارج کے تحت آیا ہے. اور اس کے لیے قرآن میں ٹوٹل 3 ہی کلمات ہیں جس کے اندر یہ نون ساکن کا ادغام ہوا ہے. ان 3 کلمات میں سے ایک تو ہے توسین میم. قرآن میں 2-3 جگہ پہ آتا ہے توسین میم. یہ سین کا جو نون ہے، سین کا جو نون ہے، سین کا جو نون ہے توسین، تو یہ نون جو ہے جو سین کا نون ہے، سین یہ نون آ رہا ہے نا، یہ نون جو ہے میم میں سارے قاری ادغام کرتے ہیں ماسوائے حمزہ کے. بس یہ ابو جعفر بھی نہیں کرتے، جو کہ ابو جعفر سکتہ کر دیتے ہیں نا، قا سین میم، قا سین میم، اس طرح سے. تو یہ دو قاری جو ہیں یہ ادغام جو ہیں یہ ادغام نہیں کرتے، باقی سارے قاری ادغام کرتے ہیں. حمزہ بھی ادغام نہیں کرتا، امام حمزہ. اچھا، اس طرح دوسرا کلمہ جو ہے یہ یاسین والقرآن الحکیم ہے. یاسین والقرآن الحکیم ہے، یاسین والقرآن الحکیم ہے دوسرا کلمہ، یاسین والقرآن الحکیم. اس میں بھی جو ہے وہ آپ اختلاف دیکھ لیجئے گا اپنا قرآن کھول کے، جو فرشی اختلاف سورۃ یاسین کے شروع میں وہاں نیچے اختلاف لکھا ہوگا اظہار ادغام میں. تیسرا کلمہ جو ہے یہ ہے نون والقلم وما یسطرون. 29 پارے میں سورہ حاقہ سے اور سورہ ملک کے بعد والی سورۃ سورہ حاقہ سے پہلے والی سورۃ. تو نون والقلم میں بھی اختلاف ہے، نون والقلم ادغام کے ساتھ اور نون والقلم اظہار کے ساتھ. تو یہ 3 کلمات کی بات جو ہے وہ عام طور پر آتی ہے. یہ جو نون ساکن نون تنوین کے علاوہ نون ہے جو حروف مقطعات میں آتا ہے. اور 13واں مدغم اور آخری مدغم وہ ہے را ساکن، را ساکن کا ادغام. اور اس کا مدغم فی صرف لام ہی ہے. را ساکن کا، را ساکن کا لام میں ادغام ہوتا ہے، را ساکن کا لام میں ادغام ہوتا ہے.
اور اس کی بے شمار مثالیں قرآن میں بار بار آ رہی ہوتی ہیں. یہ قاعدہ ہے، یہ آپ کو یاد ہونا چاہیے. یغفر لنا، یستغفر لکم. اگر یہ را پہ پیش ہو نا یغفروا لنا، پھر تو صرف سوسی ادغام کرتا ہے ادغام کبیر. لیکن اگر را ساکن ہو تو آپ کو یاد ہوگا کہ سوسی کے لیے صرف ادغام اور دوری کے لیے 2 وجہ، اظہار اور ادغام 2 وجہ ہوتی ہیں. دوری کے لیے 2 وجہ ہوتی ہیں، سوسی کے لیے صرف ادغام ہوتا ہے. سوسی صرف ادغام کرتا ہے، جبکہ دوری اظہار اور ادغام 2 وجہ کرتا ہے. یہاں تک پہنچ کے بابو الادغام الصغیر، اس کا جو ہے وہ بیان ختم ہو گیا. اور جیسے کہ میں نے بتایا تھا کہ ادغام صغیر مثلین اور ادغام صغیر متجانسین، یہ ان میں ادغام ہر جگہ پہ ہوتا ہے، جبکہ ادغام صغیر متقاربین میں 13 مدغم ہے، اور ہر مدغم کی پھر آپ کے سامنے الگ الگ تفصیلات بھی میں نے بیان کر دی ہیں. باقی جو ہے یہاں بھی کچھ مستثنیات ہیں، جن میں سے ایک تو میں نے آپ کو یہ الحس ذالک کا مسئلہ تھا، وہ خود ہی آگے ہمارے جب ہم نے سات ساکنہ کی بات کی ہے تو وہ اب کہنے کو ادغام متجانسن بنتا ہے، ساکت ظالم ادغام، لیکن ما قرہ کے 2 گروہ ہو گئے وہ بتا دیے. اسی طرح جو ہے وہ ایک مسئلہ جو ہے یہ تجوید کے اندر آتا ہے کہ مالیہ حلقہ، اب کہنے کو ادغام صغیر مثلین ہے، چاہیے تو یہ کہ اس میں صرف ادغام ہو، لیکن تمام قاریوں کے لیے اس میں اظہار بھی جائز ہے. مالیہ حلقہ میں اظہار کر کے مالیہ حلقہ پڑھیں، یا مالیہ حلقہ ادغام کر کے پڑھیں. تجوید کی کتابوں میں لکھے اس میں 2 وجہ ہیں. باقی چیزیں میں نے آپ کو جو ہیں وہ بیان کر دی ہیں. یہاں تک پہنچ کے ہمارا باب الاظہار والادغام جو امام شاطبی نے عنوان قائم کیا ہے، جو اصل میں باب الادغام الصغیر اس کا عنوان ہونا چاہیے تھا، یہ ختم ہو جاتا ہے. اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالیٰ جو کچھ پڑھا ہے اللہ تعالیٰ اس کا پڑھنا پڑھانا قبول فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.